جرابوں پر مسح کرنا قرآن کے خلاف ہے، صحیح ترین احادیث کے خلاف ہے، محدثین کی سمجھ کے خلاف ہے، فقہا کی سمجھ کے خلاف ہے، بلکہ بہت سارے اہل حدیث شارحین کے خلاف ہے اور بہت سارے فتاوی اہل حدیث کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے کیسے خلاف ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وضو میں پاؤں کو دھو لو، اور اگر مسح کریں جرابوں پر تو پھر دھونا تو نہیں پایا جاتا، تو قرآن کی اس طریقے سے مخالفت پائی جاتی ہے۔ ہاں، قرآن کو چھوڑ کے حدیث پہ تب عمل کیا جا سکتا ہے جب وہ متواتر درجے کی ہو یا خبر مشہور ہو، یعنی اتنی مضبوط حدیث ہو جس کی وجہ سے قرآن مجید کے حکم کو چھوڑا جا سکتا ہے یا مقید کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے موضع کی حدیث ہے وہ متواتر ہیں، معنی کے لحاظ سے اتنی زیادہ ہیں، اس وجہ سے ان پہ عمل کیا جاتا ہے، موضع پہ مسح کیا جاتا ہے، لیکن جرابوں کی حدیث اتنی مضبوط نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جرابوں کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہیں اس کے اوپر محدثین نے بہت زیادہ کلام کیا ہے، بلکہ امام ترمذی کے علاوہ باقی سب نے تقریباً اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ میرے حساب سے اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اہل حدیث نے کہا ہے کہ اس میں صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ جو مشکات شریف انجینئر مرزا صاحب تقسیم کرتے ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے۔ تو دوسرا، اس کے اندر ثقہ راویوں کی صحیح ترین روایات کی مخالفت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ حدیث شاذ ہے، کیونکہ صحیح ترین حدیث میں یہ ذکر ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کیا جائے گا، تو مسلم کے اندر یا دیگر جگہ کے اندر صحیح راویوں نے، ثقہ ترین راویوں نے جراب کا کوئی ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ حدیث شاذ ہے۔ پھر علماء نے اس کو جو تھوڑی بہت اجازت دی ہے وہ اس حوالے سے دی ہے کہ اس کو موضع کے حکم میں داخل کرنے کے لیے اس کو کچھ شرائط کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، جیسے کہ امام ترمذی نے بھی وہ شرط بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ائمہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر مختلف شرائط بیان کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرائط بیان کی ہیں کہ وہ موٹی ہوں، پانی ان کے اندر سرایت نہ کرے، وہ بغیر سہارے کے پنڈلی کی جگہ ان کی کھڑی رہے، تو اس طریقے سے شرائط بیان کی ہیں تاکہ یہ موضع کے حکم میں داخل ہو جائے۔ اور اگر وہ چمڑے کی ہے، چاہے اس کا تلا چمڑے کا ہے یا اس کی دونوں سائڈیں چمڑے کی ہیں، پھر تو بالاتفاق جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چمڑے کے علاوہ جو چیز ہے اس کی پہلے مخالفت کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔